السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم۔ بلند آواز سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ مائدہ کی 54 نمبر کی آیت مبارکہ کو میں نے جو ہے 57 نمبر کی آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا، کیونکہ مجھے آج کو ملا تھا کلمات کفر کے حوالے سے کچھ آگاہی مسلمانوں کو دی جائے، اور کہ دسمبر مہینہ بالخصوص لوگوں کی توجہ کرسمس پہ ہوتی اور 31 نائٹ پر ہوتی۔ اللہ تمام کفار کے شعار یعنی نشانیوں پر عمل کرنے سے مسلمانوں کے دامن کو اللہ بچائے۔ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، انشاءاللہ تحریک کے اس اجتماع میں آپ آتے رہیں گے تو تدریجاً آپ کو بتایا جائے گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ نفل کے معاملے میں اگر کوئی نیکی نہ کر پائے نفل کے معاملے میں تو یہ بہتر ہے کہ کسی حرام اور کفر سے بچ جائے، اس کا پہلے زیادہ انتظام کیا جائے، ورنہ ہوتا یہ کہ ایک طرف ہم نوافل کی کثرت کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم کفاروں سے میل جول کرتے ہیں۔ جب بھی لفظ میل جول کا علماء اکرام کی طرف سے بولا جائے گا، مبلغین بتائیں گے، تو یہ نہیں سمجھنا کہ معاذ اللہ ہمارے علماء تعصب سکھا رہے ہیں، یا جس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جاتی والے سکھا رہے ہیں۔ نہیں، کسی کافر کے ساتھ مل کر ایک طبق میں کھانے میں اعتراض نہیں۔ کوئی کافر دوست ہے آپ کا، وہ آپ کو آفر کرے کہ چلو یار آج ہوٹل میں کھانا کھا لیں گے، تو اس کے پیسے سے خریدا ہوا کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اس کے گھر میں بنا ہوا کھانا بھی کھا سکتے ہیں، جب تک کہ یہ آپ کو معلوم نہ ہو کہ یہ کھانے پر پوجا پاٹ کی گئی۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ نارمل کھانا ہے، کھا سکتے ہیں، تو اس کو بلا کر آپ اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھلا بھی سکتے ہیں۔ اگر اسے ضرورت پڑے تو اپنے تن کا کپڑا پہننے کے لیے بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ضرورت پڑے اور کوئی اور آپشن نہیں ہے تو اس کا کپڑا لے کر اپنے تن پر پہن بھی سکتے ہیں۔ لیکن دین کا جب معاملہ آ جائے گا تو پھر دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اگر وہ یہ کہے گا کہ بھائی میں تیری مسجد میں 100 مرتبہ آتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، تو مجھے سکھا دے، میں نماز پڑھ لوں گا، ایمان کی بات نہیں کر رہا کہ میں ایمان لا رہا ہوں، میں تیری مسجد میں آتا ہوں تو ذرا مجھے سجدے بتا دے، چلیے ہم نے احتیاط کیا، اس پہ نماز تو فرض نہیں ہے، لیکن اگر اس کو شرعی طور پر غسل کرنے کا حکم نہیں دیا اور وہ مسجد میں اس نیت سے آئے، یا ہم نے یہ نیت کی کہ ہمارے مسجد کا ماحول دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ اس کا دل بدل جائے، لیکن احتیاط کے ساتھ، اور وہ آ جائے 100 مرتبہ، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ اب میں تیری مسجد میں 100 مرتبہ آیا، کم سے کم تو ایک مرتبہ میرے ساتھ مندر میں آ جا، ایک مرتبہ گرجا میں آ جا، ایک مرتبہ چرچ میں آ جا، ڈونٹ کمپرومائز اباؤٹ دین۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تو جب بھی میل جول کا لفظ بولا جائے گا تو اس پر آپ نے یہ توجہ دینا کہ یہاں تعصب نہیں سکھایا جا رہا ہے، بلکہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کی حفاظت کتنی اہم ہے۔ دنیا کے ہر انسان کے پاس آخری اسٹیج تک اس کے لیے کچھ ہے تو وہ جان ہے، دولت سے بھی
بڑھ کر جان ہے۔ آپ نے مناظر دیکھا ہوگا کہ کوئی بندے کی جان جا رہی ہے، ڈاکٹر کہہ دے یار اب بہت مشکل ہے، تو ایک باپ ایک بھائی کہتا ہے کہ آپ کے لیے ہم خزانے کھول دیں گے، جتنا آپ کہیں گے اتنا پیسہ لگا دیں گے لیکن ڈاکٹر جان بچا دے۔ تو معلوم ہوا جان پہ پڑ گئی تو مال خرچ کیا جا رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن مسلمانوں کا معاملہ الگ ہے، ٹھیک ہے جان پہ پڑے گی تو مال خرچہ کیا جائے گا، مگر ایمان پہ پڑ جائے تو جان خرچ کی جائے گی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی ایمان اگر جان دینے کے بعد ایمان بچتا ہے تو ایمان بچانا فرض ہے، جان دے دینا چاہیے مگر ایمان بچانا ہے۔ ہمارے نزدیک تو ایمان سب کچھ ہے، ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ نہیں جان بچانا ہے اب ایمان کا معاملہ، ہاں کچھ معاملے میں رخصت ہے کہ آپ تنہا ہے، چند کفار نے آپ کو گھیر لیا اور آپ کے پیشانی پہ بندوق تان دیا، آپ کے حلق پر جو ہے تلوار رکھ دیا اور کہہ رہے کہ اسلام کا انکار کر دے، تو وہ علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ اس وقت جان بچانے کے لیے، کیونکہ دل سے تو تم اللہ کا انکار نہیں کر رہے ہو، دل سے تم اسلام کا انکار نہیں کر رہے ہو، جان اللہ کی نعمت ہے، اس وقت بچانے کے لیے آپ وہ جو کہہ رہے کہہ سکتے ہیں، وہ کہنا کفر میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارا دل تو مطمئن ہے نا، تم صرف جان بچانے کے لیے کر رہے ہو۔ تو ایسے حال میں آپ کہہ سکتے ہیں، انکار کر سکتے ہیں، مگر جیسے ہی رخصت ہو جائے پھر آپ جو ہے وہ توبہ کر لیں، استغفار پڑھ لیں، کیونکہ دل وہاں پر ہمارا انکار کرنے والا نہیں تھا بلکہ جان پہ بنائی تھی۔ تو ہم نے ہاں اگر کوئی ایسے موقع پر کمپرومائز نہیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں جان بھی چلی گئی تو گئی، مگر میں اتنا بھی نہیں کہوں گا، الحمدللہ اس کو شہادت کا مرتبہ ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اب دیکھیے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی سورہ مائدہ کی 57 آیت ہے، کچھ اور آیتوں کا بھی ترجمہ میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کے ترجمے کو دیکھیں اور غور سے سنیں۔ میں نے سورہ بھی بتا دیا، آیت بھی بتا دی، گھر پر جا کر کنز ایمان کھولے تاکہ یہ چیزیں یہ ہمارے دماغ میں رہے اور یاد رہے۔ اے ایمان والو، سبحان اللہ، اللہ کا کلام ہے اور اللہ وہ ہے جو بندے کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، زمانے کے ہر انسان کو، ہر بندے کو دیکھ رہا ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے، اور فرمایا اے ایمان والو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنایا ہے۔ اب یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہودی اور نصرانیوں کی طرف، بالخصوص ابھی ہمارے مسلمان چند جو بیچارے جاہل، اللہ توفیق عطا فرمائے، اس طرف رجوع ہونے والے ہیں سرو دھرم سمبھاو کے نام پر، ہے نا، قومی یکجہتی کے نام پر اب بہت زیادہ محبت امٹ کے آنے والی ہے، تو ان کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اے ایمان والو جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنایا ہے، اور وہ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، یعنی یہ ہنسی کھیل کس نے بنایا؟ یہودی ہے، ہر وقت ہنسی کھیل بنا رہے، اسلام کے تعلق سے وہ کوئی موقع جانے کو نہیں دے رہے، وہ ہمیشہ معاذ اللہ یہ سوچ میں رہتے، یہ فراق میں رہتے ہیں کہ کب ہم مسلمانوں پہ وار کریں، کب ان کے دین پہ وار کریں، کب معاذ اللہ ان کے قرآن پہ وار کریں، کب ان کے نبی کی گستاخی کریں، اور ہنسی کھیل بنایا ہے۔ اور ان میں جو لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی، کتاب کس کو دی گئی ہے؟ یہودیوں کو دی گئی ہے، عیسائیوں کو دی گئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس لحاظ سے ان کو کتابی کہتے ہیں، اور کافر، یہ لوگ بھی اور کافر بھی، جیسے کفار مکہ ہے یا کہ اور کے کافر ہیں، ان میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، نہ یہودی کو اپنا دوست بناؤ، نہ نصرانی کو اپنا دوست بناؤ، نہ کافر میں سے کسی کو اپنا دوست بناؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر ایمان رکھتے ہو۔ یہ کس کے لیے حکم ہے؟ دوستی کا مطلب میں نے پہلے شروعات میں آپ کو بتا دیا، کمپرومائز کس بات میں نہیں ہوگا؟ ایمان کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ان کی کوئی چیز ہم کو اپنانی نہیں ہے جی، ہم کسی کو اس وقت فالو کریں جبکہ ہمارے پاس کچھ موجود نہ ہو نا۔ الحمدللہ میرے نبی نے تو سب کچھ عطا کیا ہے، کیا نہیں دیا یہ پوچھیے، کیا نہیں دیا؟ زندگی کا کون سا ایسا شعبہ یار جہاں میرے نبی نے ہم کو تشنا چھوڑ دیا ہو، پیاسا چھوڑ دیا ہو؟ بلکہ میں سمجھتا ہوں کسی دین کے اندر اتنی باریک کی بات نہیں ہے
استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ پھر بھی اگر ہم دنیا اور ختم ہونے والی اس دنیا کے فراق میں لگ کر ان لوگوں کی پیروی کریں جن کو خود کو اپنا ٹھکانہ پتہ نہیں اور جن کے ٹھکانے کے تعلق سے قرآن نے اعلان کر دیا ہے کہ ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے۔ ایک مرتبہ وہ جہنم میں انٹر کر دے تو پھر کوئی نہیں رکائے گا جو اس کو نکالنے والا ہے۔ کیوں؟ اپنے کفر کے سبب۔ تو ہم کو تو پہلی مرتبہ یہی ہے کہ کسی اور قوم کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ یا ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے تو ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ تب ان کا حشر کیا ہونے والا ہے؟ جنہوں نے نہ فقط اسلام کو ہنسی مذاق بنایا بلکہ انہوں نے خود اپنی مذہب عیسائیت کو بھی جو ہے وہ ہنسی کھیل بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیت نہیں لے کر آئے تھے، اسلام لے کر آئے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو عیسائی کہلوایا نا۔ یہودیوں کا معاملہ دیکھ لیجیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودیت نہیں لے کر آئے تھے، اسلام لے کر آئے تھے۔ تو وہ تو اپنے مذہب کے وفادار نہ رہے کہ جائے کہ ہمارے وفادار رہیں گے۔ اس لیے دین، جیسے کہ عاصم نبی صاحب اللہ نے بتایا نا، حدیث پاک پیش کی، صبح اگر انسان ایمان پر ہوگا تو شام کو کفر پر کرے گا، شام میں ایمان والا ہوگا تو صبح کو کفر پر کرے گا وہ۔ اور ایک حدیث اور میں آپ کو ایڈ کر دوں، آپ کے ذہن میں ڈال دوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت، جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب ہوگا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہاتھ میں انگارہ لینا آسان ہوگا مگر ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن یہ پورے بھروسے اور یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو علماء کرام کے زیر سائے رہتے ہیں، علم جیسی نعمت کی قدر کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ اپنے فضل سے ان کے ایمان کو بھی بچائے گا، ان کے عقیدے کو بھی بچائے گا۔ یہ چیزیں اچھی طریقے سے یاد رکھیے۔ کچھ آیت مبارکہ اسی سورہ مائدہ کی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں تاکہ اگر آپ اپنے دوست احباب میں آپ جائیں گے، آج کل پرسوں 31 سے پہلے جتنے لوگ پاسبل ہو سکے یہ میسج کو پہنچاؤ۔ ہو سکتا ہے میری بات کو انکار کر دے، علماء کی بات کو انکار کر دے، معاذ اللہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے علماء کرام کے فتووں کا بھی انکار کر دیتے ہیں، مگر ہمارے رب کا حکم جو ہے اس پہ تو یقین کر سکتے ہیں نا کہ ہمارا رب ہمیں روک رہا ہے۔ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج یہودی اور نصرانی مل چکے ہیں، کبھی ان میں بھی بہت جنگ چھڑا کرتی تھی۔ آپ کو ہٹلر کا واقعہ بھی یاد ہوگا، کتنے یہودیوں کو اس نے جو ہولوکاسٹ کیا تھا۔ تاریخ پڑھتے نہیں، ہمارے پاس پڑھنے کا شوق نہیں ہے، اور اللہ غارت کرے اس موبائل کے ایپس کو کہ ایسے ایسے ایپس پیدا ہو گئے ہیں کہ انسان کو فری رہنا ہی نہیں دیتا ہے۔ ایک سیکنڈ وہ بیٹھتا ہے تو پہلے موبائل کھولتا ہے۔ کل کا معاملہ یہ تھا کہ مسلمان فرصت کے لمحات ڈھونڈتا تھا، اور جیسے فرصت کے لمحات ملتے تھے جیب میں ہاتھ ڈالتا اور قرآن شریف نکال کے تلاوت کیا کرتا تھا، یا زبانی یاد ہے تو تلاوت کیا کرتا تھا۔ کیا جاگ کیا رہا ہے یار ہمارا؟ مثال کے طور پر اگر کسی کا گھر شاہ گنج میں ہے، اس کو بلال مسجد کے پاس آنا ہے، یا شاہ گنج سے اس کو یہاں کٹ کے کاروبار کے سلسلے میں آنا ہے، اس نے گاڑی کو کیک مارا اور وہاں سے یہاں آنے تک 10 منٹ یا 7 منٹ لگ رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے پڑھتے آ جائیں۔ بھیا زبان سے تو کوئی نہیں چلاتا نا گاڑی، یہ چلاتے یہاں؟ جواب دیجئے۔ دانتوں سے کوئی نہیں چلاتا ہے، فوٹو سے تو کوئی نہیں چلاتا ہے، ہاتھ ہے ایکسیلیٹر پر، یا 4 ویلر ہے تو آپ کا پیر ہے، لیکن زبان تو خالی۔ جب قرآن پڑھتے پڑھتے آ جائیں گے، رکو 2 رکو آپ کا ہو جائے گا، 1-2 سورے ہو جائیں گے، پھر کوئی گاڑی والا آپ کو سائڈ نہ دے تو جان چڑھ کر اس کو گالی تو نہیں دیں گے نا، یا پیچھے والا ہارن دے تو اس کو تو کچھ برا نہیں بولیں گے نا۔ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ کرم فرمائے۔ یہ چیزیں یاد رکھیں، سورہ مائدہ میں بہت ساری جو ہے ہمیں حکم ملے ہیں۔ آپ سورہ مائدہ کا ترجمہ پڑھیں، یہاں جو ترجمہ آپ کو سنایا جاتا ہے نا، یہ آپ کو ایک دعوت دی جاتی ہے، ہفتے میں چند منٹ آپ کو جو تلاوت اور ترجمہ بتایا جا رہا ہے، یہ ہفتے بھر کے لیے تو پورا نہیں ہے، تو ایک ذہن دیا جا رہا ہے کہ آپ
قرآن کی آیتوں کو ضرور تلاوت کریں. ایک رکوع اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو 3 آیتوں کا کم سے کم ترجمہ دیکھ لیں, ورنہ پھر ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ ہمیں کیا کیا حکم ملا ہے. ٹھیک ہے, یہ سورہ مائدہ کی یہ یاد ہے. اب میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دین کو مکمل کر لیا. اب اس دن میں کوئی کمی اور بیشی آنے والی نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی, اللہ نے قرآن میں فرما دیا. سمجھ میں آیا؟ اور یہ قرآن کریم میں سب سے آخری نازل ہونے والی آیت مبارکہ ہے کہ آج کے دن تمہارے رب نے تمہارے دین کو مکمل کر لیا ہے اور اپنی ساری نعمتیں تم پہ تمام کر دی ہے. میرا مولا اور کوئی نعمت نہ بھی دیتا نا, اس کا نبی ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. اس کو نبی مل گیا, اس کو سب مل گیا یار. اس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں, عقبہ تیری گلی میں, دنیا تیری گلی میں. لیکن وہ دنیا جو دنیا میں رہ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس طریقے کو فالو کرتے ہیں, یقین جانے وہی غوث اعظم کہلاتے ہیں, وہی خواجہ میری کہلاتے ہیں. انہوں نے اپنے مومن ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. ہم پہ جو مشکلات آ رہی نا, اس کی سب سے بیسک وجہ میں آپ کو بتا دوں. آج وہ سنیں, ذہن میں رکھیں اور دوسروں کو شیئر کریں. پرسن جب ملاقات ہوتی بتایا آپ نے دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع میں یہ بات. سب سے پہلی بات کیا ہے, اللہ کے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے یہ رب جانتا ہے, اور رب نے ہم کو بتا بھی دیا. لیکن رب جانتا ہے میرے آقا کون ہے, رب جانتا ہے میرا محبوب کیسا ہے, کامل و اکمل, انسان کامل, سب کچھ دے دیا ہے ہمیں. اس کے بعد بھی اگر ہم کسی اور طرف نظر رکھے کہ اس کو فالو کر لے, اس کو فالو کر لے, اس کا طریقہ لے لے, تو دنیا کے طریقے تو جہنم میں لے جانے والے طریقے. اچھا, اب میرے نبی کی جو زندگی ہے, میرے نبی کا اٹھنا, میرے نبی کا بیٹھنا, میرے نبی کا قول فعل, آپ کی خوبصورتی, آپ کی سیرت, آپ کی صورت, یہ ہم تک کیسے پہنچی؟ اب اس کا اہتمام میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ یہ یقین دل میں پیدا ہو جائے کہ ہم جس دین کو مان رہے ہیں, اور ہم نے یہ دین مانگا نہیں اللہ سے, اللہ نے اس دن میں ہمیں پیدا کر دیا اس کا احسان. تو جب مل گئی یہ توفیق, پیدا ہو چکے اس دین میں, تو جان لو نا کتنا اہتمام کیا گیا اس دین کے اندر. نبی کی سیرت ہم تک پہنچی, نبی کی صورت ہم تک پہنچی, نبی کا قول و فعل ہم تک پہنچا ہے. یہ واقعہ میں جو بتا رہا ہوں آپ کے دل میں یقین کو پختہ کرنے کے لیے, تاکہ اب اس کے بعد اگر کئی اور کسی کی طرف نظر کرے ہم کہ ان کی کچھ باتیں ایڈاپٹ کر لے, ان کی باتوں کی نقل کر لے, ان کے جیسا کرنے والے بن جائے, تو اس سے بچنا ہم شروع کر دیں گے. یہ واقعہ میں آپ کو بتاؤں, بخاری شریف نام آپ نے سنا نہیں سنا؟ کسی نے آواز ہی نہیں آئی, جواب دو نا بھائی, سیکھنے سکھانے آتے ہیں نا. بخاری شریف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو تصنیف فرمایا, اور احادیث مبارکہ میں اول نمبر کی کتاب کوئی ہے وہ بخاری. ویسے تو کئی لاکھ حدیث مبارکہ حضرت امام بخاری کو یاد تھی, مگر آپ نے ان تمام لاکھوں میں سے چن کر 1,00,000 حدیث کا مجموعہ پیش کیا. سمجھ میں آ رہا؟ بہرحال اس میں ہزاروں حدیث پاک ہے جن کو باقاعدہ چھان پھٹک کر تحقیق کر کے ایک کتاب کے اندر آپ نے سما دیا. اب آپ اندازہ لگائیے, علماء سے آپ نے سنا بھی ہے, انشاءاللہ آگے بھی سنتے رہیں گے. کوئی حدیث پتہ چلتی کہ فلاں شہر فلاں ملک میں کسی صحابی یا کسی بندے کے پاس نبی کی یہ حدیث ہے, تو آپ صرف اس حدیث کو سننے کے لیے سفر باندھتے. سفر مہینوں کا ہوتا, جاتے, اس شخص کو دیکھتے, اس شخص سے حدیث لیتے اور واپس ہوتے اپنے سفر کے لیے. سامنے والا کہتا حضرت اتنے دور سے آئے, اتنے مہینوں کی مسافت ہے, کچھ رک جاؤ, کچھ کھا پی لو, مقام کر لو. ایک بار اس کا کہا کہ نہیں, میرا مقصد صرف میرے نبی کی حدیث کو سننا تھا تاکہ اس کو میں امت تک پہنچاؤں آگے, میرا مقصد ہو گیا, میں چلا. ایسے ہزاروں واقعات ہیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ادا, اپنے حبیب کی سیرت صورت, اپنے دین کو آگے آنے والے مسلمانوں تک, قیامت تک آنے والے مسلمانوں تک پہنچانے کا کتنا بہترین انتظام کیا.
جنہوں نے پہنچایا ہے وہ کوئی ایسے ویسے لوگ نہیں تھے، اعلیٰ قسم کے انسان اور اعلیٰ قسم کے مسلمان تھے، اللہ نے ان کو خاص پیدا کیا۔ امام بخاری ایک مرتبہ کسی سفر پر جا رہے تھے، جہاز کا سفر تھا، اور ہمارے علماء کرام کا، پہلے علماء ربانی بھی ہوا کرتے تھے، ان کا کام یہ ہوتا تھا، کام دھندے بھی کیا کرتے تھے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ یہ ابھی ہماری کچھ مجبوریاں آ گئی ہے کہ مزاج ویسا نہیں، اس لیے مخصوص ہم کو پرسن رکھنا پڑ رہا ہے نماز پڑھانے کے لیے، جو امام کہلاتا ہے۔ یہ ابھی 100-200 سال سے یہ حال ہوئے۔ بہرحال کسی موقع پر بتاؤں گا یہ پوری شرعی یمتر کیسے رچا گیا، کیا ہے، آپ آتے رہیں گے نا انشاءاللہ، سنتے رہیں گے نا۔ آصف صاحب کیا آپ کو ہر بیان میں بولتے رہتے، میں آگے کچھ بتاؤں گا، تو ماشاءاللہ پہلے سے تیاری کرتے کہ آپ آتے رہیے اور سنتے رہیے، جب تک جان میں جانے آپ کو بتاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال جہاز کا سفر تھا، جہاز میں آپ سوار ہوئے، آپ کا یہ معاملہ تھا کہ 3 مہینے آپ کچھ کام کرتے تھے، 3 مہینوں میں جو کماتے تھے پھر 9 مہینے بیٹھ کر کھاتے تھے، اور وہ 9 مہینے دین کی خدمت کرتے تھے، پلس یہ 3 مہینے جو کماتے تھے اس میں بھی وقت نکال کے دین کی خدمت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ کا مجموعہ جمع کرنا، اور پھر کیسا اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوا کہ قرآن کے بعد اگر نظر تقدس سے کوئی کتاب کو دیکھا جاتا ہے تو بخاری شریف۔ بہرحال جہاز پہ سوار ہوئے، کچھ لوگ پہچانتے بھی تھے، جانتے بھی تھے، بیٹھے، کوئی آپ کا بزنس سے ریلیٹڈ سفر تھا، تو ایک بندہ نزدیک آیا، آپ بولے امام بخاری صاحب ہیں نا؟ آپ نے مسکرایا، ہاں ہیں، ماشاءاللہ، بیٹھے، بات چیت ہوتی رہی، کرتے رہتے، جس کا کبھی سفر میں تو ہوتے رہتے، ایک دوسرے کو کھلتے رہتے۔ کہاں کیسے جا رہے؟ کہاں میں سفر کو جا رہا ہوں، تجارت کا مال لانے کے لیے جا رہا ہوں، میرے پاس اتنا پیسہ ایسا ہے، ویسے باتیں، اور رات میں اس کو بندے کو شیطان نے بہکا دیا، حضرت کے پاس مال ہو کہ تجارت کا مال لانے کے لیے جا رہے، تو انہوں نے صاف کر دیا حضرت ہی کی پوٹلی، اور ہوا یہ رات میں جو ہے ڈھونڈا تو صحیح اس نے کیا معاملہ ہے، مگر اس کو وہ جو ہے خزانہ یا آپ کا مال جو ہے وہ نہیں ملا۔ مسئلہ یہ ہوا، آپ دیکھیے ذرا تقویٰ اور دین کو دنیا والوں تک پہنچانے کی ذمہ داری، احساس کتنا ضروری ہوتا تھا۔ اور معاملہ یہ ہوا کہ رات میں وہ چوری کرنے کے حساب سے آیا، پھر دل میں خیال آیا کہ یار میں چوری کر لوں گا، ہو سکتا ہے صبح بوال ہو جائے، میرا نام آ جائے، تو چوری کرنا چھوڑ دیا۔ لیکن صبح ایک اعلان کر دیا لوگوں میں کہ میرے 500 دینار کی تھیلی تھی، وہ چوری ہو گئی۔ اب 100 دینار کا ذکر امام بخاری کر چکے تھے، اس نے کاٹ لیا تھا، چوری سے ہاتھ بچا لیا، اس طریقے سے تو بھی میں تھیلی حاصل کر لوں گا۔ جب معاملہ ہوا پھر جہاز والوں نے جو ہے وہ سب ایک کے بعد ایک لوگوں کو چیک کرنا شروع کیا۔ امام بخاری کے پاس بھی آئے، لیکن رسپیکٹ کیا کہ اتنے بڑے حضرت ہیں، ان کی ہم تلاشی نہیں لیں گے، لیکن امام بخاری نے اپنے آپ کو آگے کیا کہ نہیں، تم بھی لو، میری بھی تلاشی لو، جو اصول سب کے لیے وہ ہمارے لیے، آپ کی تلاشی بھی دی گئی ہے، لیکن آپ کے پاس بھی تھیلی، وہ آپ ہی کی تھیلی تھی مگر نکلی، وہ انتظار میں تھا کہ ان کی جب تلاشی لی جائیں گی تو تھیلی تو موجود ہے، اس طریقے سے، لیکن تھیلی ہوا ملی نہیں۔ تو بہرحال سا معاملہ ہوا، جو ہے وہ ساحل پر جو ہے جہاز لگا، اور اس کے بعد وہ بندہ پریشان، میں نے تو دیکھا، انہوں نے کہا کہ تھیلی بھی دیکھا، سب کچھ ہے، معاملہ ملا کیوں؟ حضرت ایک بات بتانا ہوں، آپ نے ذکر بھی کیا تھا، مجھے تھیلی بتائی بھی تھی، میں نے رات میں چوری کا ارادہ بھی کیا تھا، مگر میں نے دوسری چال چلی، مگر وہ سامان میں تھیلی تو آپ کی تھی، آپ کا پیسہ تھا، کہاں ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کہا کہ بندے خدا، میں نے وہ 100 اشرفی کی جو تھیلی ہے نا سمندر میں پھینک دی، سمندر میں پھینک دی۔ یا اللہ، اتنا بڑا پیسہ، اتنے زیادہ پیسے، آپ کو پیسے کی ضرورت نہیں تھی، اور ہمارے تجارت لانے کے لیے جا رہے تھے، آپ اتنا پیسہ پانی میں ڈال دیے؟ کہاں بندے، تو جانتا نہیں میں کیا کام کر رہا ہوں، میں میرے نبی کی امت تک نبی کے اقوال پہنچا رہا ہوں، حدیثیں پہنچا رہا ہوں، اگر میری تاریخ پڑھنے والوں میں پڑھے
ایک مرتبہ جہاز میں ان پر چوری کا الزام لگ چکا تھا، یا لگا نہیں تھا، لیکن چوری کے معاملے میں ان کی بھی تلاشی ہو گئی تھی کہ کیا لوگ مجھ پہ بھروسہ کرتے، اور مجھ پہ بھروسہ نہ کرتے تو جو میں حدیث پہنچا رہا ہوں اس پہ بھروسہ کرتے. جانتا نہیں میں کتنا اہم کام کر رہا ہوں. لوگوں نے اپنے مال جان کی قربانی دے کر اسلام کو یہاں تک پہنچایا ہے، اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو ہے وہ کمپرومائز کر دیتے ہیں. بہرحال آپ کو بتاؤ یہ کرسمس کا معاملہ ہے، مجبور ہے کہ آج گورنمنٹ بھی چھٹیاں اسی میں دے رہی ہے. جہاں ہمارا بس نہیں چلتا ہوا دل میں برا جانی ہے، لیکن جہاں مسلمانوں کا معاملہ ہے، مسلمان خود جو ہے وہ اسکول چلاتے ہیں مینجمنٹ، تو وہ ایسی جگہ الحمدللہ ناسک میں ہم نے ایک اسکول جو کھولی لٹل چیمپ، اس میں نے سنڈے کی بجائے جمعہ کی چھٹی رکھا. پاسبل ہو سکتا ہے کرے تو، اور یہاں بھی اگر شروعات کرتے یا پاپولیشن زیادہ مسلمانوں کا ایک قدم آگے بڑھانے کی کوشش کرو، ورنہ پہلے فاتحہ پڑھ لیں گے نہیں ہوتا حضرت اپنی حکومت نہیں تو کیا کام سے پہلے ہی رو دیتے، کچھ کرنے سے پہلے رو دیتے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں تو یہاں سے بھیونڈی تک جائیں گے کرزمہ ڈھابے پہ بہت بھاری کھانا ملتا ہے، رکو مت جاؤ نا بہت دور ہے، ایک چھالے سے چھالے مار پہ مانتے کیا جاتے تھے نا. تو دنیا کے معاملے میں ہم کمپرومائز نہیں کرتے اپنی خواہشات کو مٹانے کے لیے، تو دین کے معاملے میں کیوں کر رہے ہیں؟ اب دیکھیے یہ بالی ووڈ کا معاملہ ہو کہ ہالی ووڈ کا معاملہ ہو، کچھ نہیں ہے جی. ہالی ووڈ یہ بالی ووڈ کا معاملہ ہے صرف ماں کا بدلہ اور باپ کا بدلہ. 90 تک اور 2000 تک یہی چلتا رہا. اس کے بعد آ گیا یہ خان لوگوں نے کتنی خان کرے ہوئے ہیں نا، آپ کو پتہ نہیں شاید. خان سرنے والے خان والوں کو نہیں بول رہا ہوں، میں خود بھی خان ہوں الحمدللہ، اور ایک خان وہ ہے جس نے ہمارا ایمان بچایا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب یہ کتاب تحریر کر رہا ہوں، سلمان بنے گا کہ مسلمان بنے گا. دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے. بہت زیادہ چہرے پر چھا گئے یہ خان لوگ، اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ہے حقیقت جانتے ہو؟ الحمدللہ الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں میں. ان 3 لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے. ہمارے ایک بہت قریبی چاہنے والے ناسک میں، وہ فلم انڈسٹری میں ہے نا فائٹنگ کا سین کرتے ہیں، ہیرو کے ساتھ جو فائٹنگ کرتے ہیں نا، اسی اومے لوگ رہتے ہو، ایک پٹکا مارنے کی وہ ان کو یہ رہتی ہے. لیکن بہرحال وہ بندہ جو یہاں کافی مدد کرتا ہے، وہ پیسہ نہیں لگاتا ہے لیکن دینی معاملات میں خدمت کرتا ہے. تو اس نے مجھے ملایا تھا. یاد رکھیے جو مر گیا نا سب کو ناز تھا. ہاں بولے سب سے بڑا جو ایکٹر ہے ماشاءاللہ مسلمان ہی گیا، وہ بھی اللہ اس کو کیا معاملہ ہے، وہ اگر توبہ کیا ہو تو بخش دے، ورنہ ظاہر میں تو ہمارے پاس کچھ ایسا معاملہ نہیں کہ اس نے توبہ کیا. اشارہ سمجھ رہے نا؟ ان منوشوں کا نام یہاں نہیں لیتا میں. یہ خود موجود تھا، اور یہ خانوں میں سے 2 خان تھے. یہ الف لیلا کی کہانی نہیں بول رہا ہوں، یا یوں ہی حکم ڈھاکی نہیں کہ حضرت باپ مل گیا ہے، وہ بہت بڑی چیز نہیں ہے. وہ پچھتانا تو یہ ہونا چاہیے کہ حضور حضری میاں سے ملاقات نہ ہو سکی. پچھتانا تو یہ ہونا چاہیے کہ حضور اشرف الملاقات سے ملاقات نہ ہو سکی، ان کے دور میں تھے اور ان کی زیارت نہ ہو سکی. یہ وہ جنتی ہے جس پر نگاہ ڈال دے تو پورا جتہ کا جتہ جنتی بنا دے. ان میں کیا ناز کرے، یوں ہی کہ ہم تو بھاؤ بھی نہیں دیتے تھے. لیکن سوال ایک ہی پوچھا تھا، یار مسلمان تمہاری ایکٹنگ کرتے رہو، کم سے کم دین پر تو عمل کرو. کہا کہ ہم اہل حدیث سے. کیا جملہ تھا؟ اہل حدیث سے. کہا ٹھیک ہے چلو نکلتے نکلتے پوچھ لیں گے کیوں بول رہے اپنے آپ کو اہل حدیث. کہا کہ اہل حدیث میں ناچنے گانے کی اجازت ہے. سنی لوگ بہت پابندی کرتے، یہ مت کرو وہ مت کرو، اور اس میں ناچنے گانے کی اجازت کیوں جانتے ہو؟ اس کو بھی انہوں نے اجازت دی تھی. بھیا اگر کسی نے کن پٹی میں پستول رکھ دی میری کہ نہیں حضرت اب ناچ کے بتاؤ، تو مجھے تو جان بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ یا رخصت پہ وہ عمل کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم رخصت پہ نہیں سنت پر عمل کر رہے ہیں، ہم کمپرومائز نہیں کرتے. عربی کا خطبہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سب اردو ڈالنے والے، تو انہوں نے عربی کے خطبے کو اردو میں کر دیا. پھر نانا کی کیرن ان کے دادا کے فاتحہ جب چاہے تبدیلی کر رہے ہو، اپنی من مانی کر رہے. اس لیے بچو ان لوگوں سے اور اہل سنت اہل عشق کے پاس آؤ. کیوں بولنا پڑتا ہے کبھی کبھی مجبوری میں، یار لیکن لوگ بولتے کہ ہمارے سنی 24-26 بہت کرتے رہتے. کر رہے ویسے کرتوت، وہ ویسے کرتوت کر رہے، اس لیے بولنا پڑتا ہے عقیدے بچانے کے لیے. تو یہ ناچنے گانے کا معاملہ انہوں نے اس حوالے سے. اب مجھے بتاؤ یہ بالی ووڈ کا معاملہ یہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہالی ووڈ کو دیکھو تو 98% کچھ نہیں ہے، کمپیوٹر کی شوبدہ بازی ہے.
समझ में आ रहा है? सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बन गए हैं कि उनकी हकीकत में कभी शेर से लड़े होंगे, लोग चूहे से लड़े नहीं होंगे, शेर से लड़ने वाले बताते हैं। तो ये नकली प्रोग्रामों पे जा रहे हैं यार। हमारे रियल हीरोज जो है वो सहाबा इकराम हैं। हाँ, क्या वाकया याद आ गया, हजरत ज़रार हजरत ज़रार, हाँ, एक साहबी रसूल है, जरा पढ़ते रहो तो ये खानों को भूल जाएंगे और सहाबा को याद रखो। जंग कादिसिया थी, खालिद बिन वलीद कमांडर ऑफ चीफ है। 31 भी भूल जाओ और क्रिसमस भी भूल जाओ, तवज्जो रखिए। जंग हो रही है और जंग में हजरत ज़रार का जो घोड़ा है वो जख्मी हो जाता है। जंग हजरत सैयदना उमर फारूक के जमाने में लड़ी जा रही है। अभी ज़ाहिरी मिसाल को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी मिसाल को भी वक्त हुआ है और हजरत उमर फारूक का दौर है। और ज़रार वो थे कि बड़े बड़े जंगजू ने ज़ीरा बख्तर पहनते थे। आप ज़ीरा बख्तर तो छोड़िए, कुर्ता भी नहीं पहनते थे, तहबंद बांधते थे और घोड़ा कैसा पकड़ते थे अल्लाह आलम वही जाने। एक हाथ में नेजा, दोनों हाथ में नेजे से लड़ते थे। जरा पढ़ो तो समझ में आता है ये आशिक रसूल, ये रियल हीरो थे, इन्होंने किया है वो काम। ये क्या है, जरा सा स्टंट्स करना हो तो डुप्लीकेट को लेके आते और उसमें मारे जा रहे हमारे लोग। अरे जिसने कभी उम्रा नहीं किया 10 रोज नाच के आया उस पे हम कुर्बान हो रहे माज़अल्लाह। किस एंगल से मुसलमान है यार वो, किसी एंगल से मुसलमान है। उस सरजमीन पर नाच कर आया नचनियों के साथ वो। अब इनकी भी मौत करीब है सऊदियों की। बड़ा बुरा लगता है हमारे यहाँ के यहूदियों को कि तुम सऊदी अरब को क्यों बोल रहे, मक्का है मदीना है। अरे मक्का मदीना है मगर इसके हराम और कुफ्र होने का फतवा 1400 साल पहले वहीं से आ चुका है। ये कहते माशाअल्लाह मिल रहे यहूदी और सऊदी मिल रहे, और मिलेंगे क्यों नहीं, मिलेंगे कैसे नहीं ये यहूदी और सऊदी, क्योंकि यहूदी और सऊदी चचेरे भाई। यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से चले आ रहे और ये सऊदी कह रहा हूं मैं, जिन्होंने अपने ईमान का सौदा कर लिया है। ये कहने को अरब है लेकिन बहरहाल इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से आ रहे। आप अंदाजा लगाए ये लोग मिल रहे हैं और हम इन्हीं पर जो है माज़अल्लाह फरेबता हो रहे हैं, आज कुछ भी नहीं कर पा रहे। बहरहाल हजरत ज़रार उनके लड़ने की स्टाइल मैंने बताया, और भी बहुत बातें भी आते रही है, हम बताते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो जंग के मौके पर ऐसा हुआ कि उनका घोड़ा जख्मी हो गया, पैर पर तीर या कुछ लग गया दुश्मन का, तो वो लड़खड़ा के चलने लगा। हजरत ज़रार उसको जो है वो आगे बढ़ाते रहे, लेकिन वो बेचारा अब क्या करे, जख्म हो गया, हमारे पैर पर छाला है तो हम कभी आराम कर लेते, वो तो घोड़ा है और हालत जख्मी हालत में इसलिए पड़ नहीं रहा है। अल्लाह अकबर, आपने जोर जोर से उसके पीठ पर मारा। अरे मेरे भाई साथ दे मेरा, देता या साथ देता या नहीं देता बता के रसूलुल्लाह से तेरी शिकायत कर दी। अल्लाह अल्लाह, क्या अकीदा था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे सच में आलम के जाने वाले। ये आला हजरत का अकीदा नहीं है, ये सहाबा इकराम का अकीदा है जो आला हजरत ने हम तक पहुंचाया। अभी ज़ाहिरी तौर पर मेरे आका मौजूद नहीं है, लेकिन घोड़े ने भी सुन लिया और दुहाई दिया ज़रार ने, तो प्यारे आका की दुहाई दी। चलता है मेरा साथ देता है दुश्मनों से लड़ने में, कि रसूलुल्लाह से तेरी शिकायत कर दो, तो घोड़ा भी आगे दौड़ने लगा। घोड़ा भी जानता है मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है, लेकिन हम आप इंसानों को क्या हो गया है। तो बचो इससे, पढ़ो सहाबा की जिंदगी को जितना पढ़ोगे ना उतना यहूदियों से बचोगे, ईसाइयों से बचोगे। इनके फरेब से बचना हो तो सहाबा को पढ़ो। समझ में आ रहा, हम सहाबा की जिंदगी को नहीं पढ़ रहे हैं, एक एक सहाबी को पढ़ो, इंशाअल्लाह किसी और मौके पर बताया जाएगा। अब आइए, मैंने बॉलीवुड तक का जिक्र करा, तफसील नहीं, इंशाअल्लाह फिर और कुछ बातें बताऊंगा, लेकिन सरे 10 यहाँ चलता है मामला शेर व शायरी का, गानों का, गजलों का। अब शायर तो शायर होते हैं, शायर की जो है मुखालिफत में कुछ बातें आयती भी आई है, वो शायर नहीं जो हर वक्त अल्लाह की हम्द और उसके हबीब की हम्द में नाक में लगे हैं, वो शायर नहीं। वो तो जब पढ़ते हैं लिखते हैं तो उनको अल्लाह की मदद आती है। ये दुनियावी शायर, ये जब बोलते हैं ना तो खुद का इन पे अमल नहीं होता है सब, इसलिए शायर भी जहन्नम में जाएंगे और कातिब भी जहन्नम में जाएंगे। कातिब कौन कैसी कैसी किताब लिखता है, लेकिन वो जब देखो वो बेअमली रहता है। क्यों? देखता है लिखता है पर अमल नहीं करता। शायर भी बड़े बड़े दावे करता है,
ابھی تو ایک الگ اسٹائل نکلا ہے اسٹیٹس پہ، دیکھ غریب نواز کا گنبد ہے اور جوان کھڑے ہوئے، غلط بول رہا ہوں؟ بہت بڑا عاشق خواجہ ہے، عاشق غوث، کہاں سے لائے بھی یہ طریقہ؟ ہم کو تو یہ طریقہ سکھایا گیا ہے نا، یہ اسٹیٹس ڈالنے کے لیے، اور پھر بیک گراؤنڈ میں قوالی بج رہی، قوالیوں میں بھی کلمات کفر ہے، نہ کلیائی کھلتی نہ گل مسکراتے، اگر باغ ہستی کا مالی نہ ہوتا، معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ، لفظ مالی بولا ہے اس نے، ارے گدھے کو وزن نہیں چاہیے تھا تو والی بول دیتا، اگر باغ ہستی کا والی نہ ہوتا تو مالی، میرے نبی کو مالی کہنا، استغفر اللہ، کسی ایسی چیز سے میرے نبی کی ذات کو تسبیح نہیں دے سکتے، یہ تو قوالیوں کا ذکر ہے، خیر میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، قوالی جائز ہے ناجائز ہے کیا ہے وہ علماء کا مسئلہ ہے، میں صرف اس میں جو کلمات ہیں کفر بتا دیا، میں نے ساری قوالیاں ایسی نہیں ہوتی، لیکن گانوں کے اندر یہ معاملہ ہے، ایک گانا بہت چلا ہے ایک بندر خان کا، تجھ میں رب دکھتا ہے، ماشاء اللہ، بولو ذرا، ہم کاپی کر رہے ہیں نا تو بتانے کے لیے، کفر کی کاپی کرنا کفر نہیں ہوتا ہے، لیکن احساس دلانے کے لیے، اب اس کو کس میں دکھا رہا جو معاذ اللہ ایک وقت میں کروڑوں کو اپنا جسم دکھا رہی ہے، اس کو اس میں اپنا رب دکھا رہا، ارے یہ گلیوں میں کاروبار کرنے والی جسم بیچنے والی جو ہوتی ہے نا، ان سے بڑی لیبر کی یہ ہوتی ہے رقاصائی، وہ تو ایک وقت میں ایک مرد کو دکھاتی ہے، یہ ایک وقت میں کروڑوں پبلک کو اپنے جسم کی نمائشی کرتی ہے، اور آج اسی کے نام پر معاذ اللہ بیچ میں بڑا نام چلا، پتہ نہیں اورنگ آباد والوں نے بھی نہیں رکھا تو اچھی بات ہے، سمرن، یہ نام بہت چلا، کیا ہے میرے یہ فلموں کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا ہے، کلمات کفر، رنگ تیرا دیکھ کر رخ تیرا دیکھ کر قدرت بھی حیران ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ حیران ہونے والی ذات ہے، اللہ نے حیران اور حیرانیت کو پیدا کیا ہے، وہ کیوں حیران ہوگا معاذ اللہ، لیکن کیا کرے کہ یہ جو ہے نا لور لوگ ہوتے ہیں، یہ صحیح میں لور نہیں ہوتے جی، بس آخری واقعہ بتا رہا ہوں، اس کو توجہ سے سننا، اور آج کل جو لوریا ہو گیا نا، بخار چڑھ گیا ہے، اپنی قوم کی بہو بیٹی کو گھورنا، محبت یہ نہیں ہوتی، مجنو جو ہوتا تھا نا، مجنو نے کبھی زندگی میں لیلا کا چہرہ نہیں دیکھا، سمجھ میں آ رہا ہے، مجنو جو ہوتا تھا، لیلا کا جو گھر تھا نا، اس کے اوپر جو ستارے جتنے بھی نظر آتے تھے بس اس کو دیکھتا تھا، محبت تھی وہ، لیکن آج معاملہ کیا ہے، محبت بھئی یہ لو نہیں ہے، یہ لسٹ ہے، لسٹ، سمجھ میں آ رہا ہے، ایک بندہ ہے، جاپانی سنسکرتی کا جو ہے وہ واقعہ ہے، مچھلیاں پکڑ رہا تھا، ایک وہاں کا اس کا کوئی دھرم گرو آ گیا کہ بھی مچھلی کیوں پکڑ رہا ہے، کہا کہ یہ مجھے مچھلی سے محبت ہے، آئی لائک فش، میں مچھلی کو بہت پسند کرتا ہوں، تو کیا کروں گے، کہا کہ لے کر جاؤں گا، کاٹوں گا، پکاؤں گا، کھا جاؤں گا، تو کہا کہ تو کیا محبت کر رہا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کو تو نقصان بھی نہیں پہنچایا جاتا ہے نا، تو محبت نہیں کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بغاوت عداوت کر رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، اگر آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے فکر کریں گے کہ میری وجہ سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کی بدنامی نہ ہو، آج آوارہ گردی کر رہے ہیں، اور لڑکیوں کا بھی معاملہ یہی ہو چکا ہے معاذ اللہ، اچھے سے اچھا بناؤ سنگار کر کے گھوم رہی ہے وہ، جبکہ میرے نبی نے منع فرمایا ہے، اس عورت پہ لعنت ہے جو عورت اس لیے خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے کہ غیر مرد اس کی طرف بیٹھ رہے، محبت کرنا ہے اللہ سے کرو، محبت کرنا ہے رسول سے کرو، محبت کرنا ہے قرآن اور دین سے کرو، خدا کی قسم میں محبت اگر دنیا و آخرت میں کامیاب کرے، اندازہ لگائیے، یہ چیز کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھے نوجوانوں خاص کر، کہ بالی ووڈ سے نکلنے والے جتنے بھی گانے ہیں، اول تو جتنے گانے ہیں وہ گانا ہی حرام ہے، مگر اس میں خصوصی طور پر وہ گانے جس میں کلمات کفر بھرے ہوئے ہیں، ان سے بچنا ہمارے لیے اشد ضروری ہے، لازم ہے، اگر خدا نہ خواستہ ہم نے وہ گانے گا لیے جاننے کے بعد تو پھر ہم پہ کلمہ پڑھنا واجب، جان بوجھ کر جانتے ہیں یہ کلمات کفر والا گانا ہے، پھر بھی گایا سنایا تو اب کلمہ جو ہے کلمہ پڑھنا بھی واجب، تجدید نکاح بھی واجب، اور تجدید بیعت بھی واجب،
اور اگر کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، پڑھ لیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے، کلمہ پڑھے، اور احتیاطاً وہ تجدید نکاح بھی کر لے. اس پہ واجب تو نہیں کیونکہ جانتا نہیں تھا، لیکن ایسا کوئی نہیں ہے جو کلمات کفر کو نہ جانتا. تو بہت بڑی لسٹ ہے یہ گانوں کی، انشاءاللہ اور نیکسٹ ہفتے میں کسی موقع پر مولانا آصف صاحب بھی بتا دیں گے کہ اس کے آگے انشاءاللہ بتایا جائے گا. کہ سرے دست بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے نوجوانوں کو بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے، محبت کا نام ہے، لڑکیوں کے پیچھے گھما جا رہا ہے، اس کے لیے کلمات کفر بتا جا رہا ہے، نہ جانے اٹریکٹ کرنے کے لیے. اب یہ جو معاملہ اس کی ہیلپ جو کر رہا ہے، ٹک ٹاک معاملہ ہے، موج ہے، اس پہ آپ دیکھیے شروع سے لے کے آخر تک یہی چیزیں ساری بتائی جا رہی ہیں. لڑکی کو اٹریکٹ کیسے کیا جائے گا؟ میرے بھائی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ پتہ ہے سچی محبت کرنا ہے نا، تو سچی محبت الحمدللہ اپنی بیوی سے ہوتی ہے. کس سے ہوتی ہے؟ اپنی بیوی کو گرل فرینڈ بناؤ، خدا کی قسم تم یہ تمام چیزوں سے بچ جاؤ گے. کوئی تم پہ نام رکھے گا؟ بھائی کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ بائک پر جا رہا ہے، کوئی نام رکھے گا؟ کوئی ترچھی نظر سے دیکھے گا؟ لیکن آپ کو پتا ہے لوگوں کو کہ اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، کسی کے ساتھ جا رہا ہے، 10 نہیں 10,000 انگلیاں اٹھے گی، اکسائے گی بھی آپ کو، اور جو ہے لعنتیں بھی برسائے گی دنیا میں. اب بیوی کے ساتھ یار اللہ رسول اجازت دے رہا ہے نا، اللہ رسول اجازت دے رہے، ہاتھ پکڑنا ہے پکڑیے بیوی کا، پکڑیں گے ثواب ملے گا. ہاتھ پکڑنے میں ثواب. اور اگر کسی غیر محرم کا ہاتھ پکڑ رہے تو لعنت ہی لعنت. زنا کے موضوع پر حضرت بول چکے پچھلے ہفتے، اب اندازہ لگائیے لعنت ہی لعنت ملے گی. تو وہی چیز ہے نا میرے بھائی، صنف نازک سے تم کو محبت کرنا ہے نا، تو اللہ کی طرف سے جب لائسنس مل جائے اس کے بعد اپنی بیوی سے محبت کرو. بیوی کو تو ڈانٹتے رہتے ہیں گھر کے اندر، ہر معاملے کے اندر اس کو کوستے رہتے ہے نا. اور باہر کسی عورت نے آواز دے دی، ارے واہ تمہارے جیسا سپر ہیرو تو کوئی نہیں، آئیے ماشاء اللہ. اور عورت کو چلنا کام کرنا، یہ جملہ ماشاء اللہ. ابھی مسجد ہے ورنہ بتا دیتا ہمارے نخرے کیا ہے. ہو رہا ہے نا یہ؟ دوستوں سے اچھی بات، ماں باپ سے غلط بات. یہ یہودی اور نصرانی چاہتے ہیں، قرآن بھی شاہد ہے، اے ایمان والو یہود اور نصرانی تم لوگوں سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت میں نہ آ جاؤ، یعنی ان کی قوم نہ بن جاؤ. کیا سمجھتے تم کو ہیرو بنا کر وہ مطمئن ہے؟ نہیں، تم کو تو غارت کرنا چاہ رہے، تمہارا ایمان غارت کرنا چاہ رہے. تو خدا کے واسطے یہ کلمات کفر کا معاملہ ہے، اور علماء کرام سے مل کر پوچھا کرو. کوئی بھی گانا اگر بج رہا ہے، کہیں رکشا میں بج رہا ہے، کہیں ہوٹل میں بج رہا ہے، کہیں بھی بج رہا ہے، تو آپ کو ایسا پتا ہے تو اس سے محبت کے ساتھ ریکویسٹ کرو، میرے بھائی یہ گانا سننا کفر ہے، بند کر دے خدا کے لیے. ہم جب تک بیٹھے جب تک بھی نہ بجا اور اس کے بعد بھی نہ بجا. مانتے کچھ لوگ مانتے الحمدللہ. اگر آپ دست محنت کریں تو لوگ پیار محبت سے اگر سمجھائے تو الحمدللہ سمجھ جاتے، اور اگر نہ بھی سمجھے تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. آپ نے پیغام پہنچا دیا، اللہ اس کے دل میں ڈال دے گا انشاءاللہ. تو یہ کوشش ہی کریں گے آپ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العزت کہنے سننے سے زیادہ پابندی سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.